موجود ہے اسلام آباد ہوٹل میں، جہاں پاپولیشن کونسل اور جو NFPA کے تحت ایک بہت اچھا سیمینار منعقد ہوا ہے، اور ایک ساتھ اکرام صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آج جو ریسرچ پیش کی گئی اس کے خاص جو ہائی لائٹس ہیں وہ کیا ہے، اور آپ تجویز کیا کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا مسائل ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں ان ممالک میں شامل ہیں جہاں پہ میٹرنل ڈیتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں ان ممالک میں شامل ہیں جہاں پہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن سب سے زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارا جو انفینٹ مورٹیلٹی ہے، بچے جو وقت سے پہلے جو ہے فوت ہو جاتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو کسی بھی ملک کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ڈیولپمنٹ کی طرف جانے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلے ہم اپنے بچوں کو اچھی ہیلتھ کی سہولیات دے سکیں، ان کو اچھی ایجوکیشن دے سکیں، کل کو جب وہ نوجوان بنے ہیں تو وہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں نوجوانوں کی بہت بڑی آبادی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے تب تک فائدہ نہیں حاصل کر سکتے جب تک وہ نوجوان پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، اسکلڈ نہیں ہوں گے، اور ان کے پاس اچھے امپلائمنٹ کے مواقع نہیں ہوں گے۔ تو وہ کیسے آئیں گے کہ جب آپ کی کوالٹی ہے، جو ہیومن کیپٹل ہے، جو وہ آپ کا اچھا ہوگا، تو تب جا کے آپ ایک سائنس اور ٹیکنالوجی میں، میڈیکل میں، ریسرچ میں دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے، اور دنیا میں آپ جو ہے نا آگے جا سکیں گے۔ ڈیولپمنٹ کنٹریز ہمیشہ اپنے بچوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، اپنی خواتین پہ انویسٹ کرتے ہیں، فیمیل ایجوکیشن پہ انویسٹ کرتے ہیں، اور جو بچوں کے درمیان جو مناسب وقفہ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے اس حوالے سے کہ جیسے یہ میٹرنل ڈیتھس ہوتی ہیں اور جو بچوں کی اموات ہوتی ہیں، ان میں یہ کلوزلی سپیس ہوتی ہیں۔ زیادہ تر پریگننسیز ایسی بھی ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں نرشمنٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے۔ تو ان سب کے حوالے سے ہم نے ڈاٹا کے ساتھ مل کے بات کی۔ جیسے آپ نے بجٹ کی بات کی، تو بجٹ میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کی سپینڈنگ ہے چائلڈ کے اوپر، وہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دنیا کے بینچ مارک کو بھی، جو گلوبل بینچ مارکس ہیں، ان کو بھی فل نہیں کر سک رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم 3% GDP کا ہم اپنی ہیلتھ پہ نہیں خرچ کر رہے، ہم 1.7 کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 2 point something ہم ایجوکیشن پہ کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ انڈیا جو ہے نا وہ 4.1% بجٹ جو ہے نا وہ ایجوکیشن کے اوپر لگا ہے۔ اسی طرح ایران جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہ 5.35% ہیلتھ پہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا اپنی ایلوکیشن کو بڑھانا ہوگا، اور اس کی جو ایفیکٹو یوٹیلائزیشن ہے اس کو انشور کرنا ہوگا کہ جو کمیونٹی لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور جو لوکل لیول پہ جا کے اس کی جو ایکسیس ہے اور جو افورڈیبلٹی ہے ہیلتھ کی، اور جو فیملی پلاننگ کی سروسز ہیں، جو کنٹرسیپٹیوز ہیں، ان کی افورڈیبلٹی سب تک ہونی چاہیے، تاکہ ایک برتھ اسپیسنگ ایک بہتر ہو، اور جو ہے نا جو بچے ہمارے پیدا ہوں ان کی جو کوالٹی ہو، جو ان کی کوالٹی آف لائف ہو، وہ ایک اچھی ہو، تاکہ وہ کل کو جا کے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کوالٹی آف لائف کے لیے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بچہ ہے وہ بچہ پہلے سے ہی اپنے وہ والے سارے حقوق لے کر آئے، کہ اسے سڑکوں پہ نہ مانگنا پڑے، کہ اسے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسے ماں بھی صحت مند چاہیے، اسے ماحول بھی صحت مند چاہیے، اور بچے کے بارے میں یہ بھی تقسیم نہ ہو کہ بیٹی پیدا ہو گئی یا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں، کیونکہ ہم صرف جب بھی بات کرتے ہیں بیٹی اور بیٹے کی بات کرتے ہیں، ہم جو ایک اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بھی چیزیں بنائی ہوتی ہے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے ہی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے شکار ہوتے ہیں، تو ہمیں اس پہ بھی بات کرنی ہوگی۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تمام انسانوں کو جنڈر کی تقسیم سے، امیر غریب کی تقسیم سے، اور ہیو اینڈ ہیو ناٹ کی تقسیم سے نکال کر مساوی سطح پر اپنا کام کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نئی ڈائریکشن دینے والے رہنما مل گئے ہیں، جن کی رہنمائی میں ہم اور بھی کام کرتے رہیں گے، اور آپ کو اس میں شامل کرتے رہیں گے کہ مزید فردر جو ہے ہمیں حکمت عملی کیا اپنانی چاہیے کہ ایک بہتر معاشرہ، کیونکہ ہم ہوں یا نہ ہوں، معاشرہ جو ہے وہ بڑھتا رہے گا، اور ہمیں اس پہ کام کرنے کے لیے آگے سے آگے کی راہیں متعین کرنی پڑیں گی۔ ہم اکرام صاحب کے بھی بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ نے کہا۔